بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد شام میں خفیہ تہخانوں کی خبر باہر آئی تو ہر کوئی حیران و پریشان ہو گیا کہ کوئی اتنا ظلم کیسے کر سکتا ہے۔ یہاں تک کہ امریکہ بھی اس ظلم پر خاموش نہ رہ سکا۔ شام میں بشار الاسد حکومت کے ان خفیہ تہخانوں تک رسائی ملی ہے جن کے بارے میں شامی عوام میں یہ خدشہ پایا جاتا ہے یہاں لوگوں کو قید رکھ کر تشدد کیا جاتا رہا ہے۔ یہ وہ دنیا ہے جس تک رسائی بہت ہی کم لوگوں کو حاصل ہو سکی ہے۔ تہخانے میں شام کی سرکاری سیکیورٹی ایجنسی کا ہیڈ کوارٹر ہے جہاں ملک کی خفیہ انٹیلیجنس کے اس نیٹ ورک کو دیکھا گیا جس کی بدولت اسد خاندان دہائیوں سے شام پر حکمرانی کر رہا تھا۔ یہاں پر ہر سیل کے دروازے موٹے سٹیل کے ہیں۔ یہاں قطار در قطار وہ چھوٹے سیل بھی موجود ہیں جہاں قیدیوں کو زنجیروں سے باندھ کر رکھا جاتا تھا۔ یہ چھوٹے قید خانے صرف اور صرف 2 میٹر لمبے اور 1 میٹر چوڑے ہیں۔ اس کی دیواروں پر کالے دبے گندی دیواروں کے عکاس ہیں۔ یہاں جو روشنی آتی ہے وہ اونچی دیواروں پر نصب لوہے کی جالی سے گزر کر سورج کی وہ شعاعیں ہیں جو نیچے پہنچتی ہیں۔ ان سیلز میں مغویوں کو کئی ماہ تک قید رکھا جاتا تھا، ان سے پوچھ گچھ ہوتی اور ان پر تشدد کیا جاتا۔ یہ سیل وسطی دمشق کے مصروف ضلع کفر سوسا میں سڑک کی سطح کے نیچے واقع ہے۔ ہر روز ہزاروں عام شہری یہاں سے گزر کر اپنے معمول کے کاموں میں مگن ہوتے تھے، لیکن اس تہخانے تک رسائی سے پہلے ان کے وہم و گمان میں بھی یہ نہ تھا کہ یہاں ہمارے ہم وطنوں کو قید میں رکھا جاتا رہا ہے اور ان پر تشدد اور انسانیت سے گرا ہوا سلوک کیا جاتا رہا ہے۔ یہاں پر ان فائلوں کا بھی ذخیرہ ہے جن کو خفیہ ایجنسیاں لاکھوں شامی شہریوں کو مانیٹر کرنے کے لیے استعمال کرتی تھی۔ یہاں قیدیوں کو عارضی طور پر رکھا جاتا اور پھر طویل عرصے کی قید کے لیے انہیں دارالحکومت کے نواحی علاقوں میں واقع بدنام زمانہ سیڈنیا جیل جسے عقوبت خانوں میں منتقل کر دیا جاتا۔ یہ عقوبت خانہ بھی اس وسیع نیٹ ورک کا حصہ تھا جسے شامی حکومت چلاتی تھی۔ شام کی ایک آزادانہ مانیٹرنگ کرنے والی تنظیم SNHR کے مطابق جولائی 2011 میں بشار الاسد حکومت کے خلاف بغاوت کے بعد سے ان عقوبت خانوں میں گزشتہ برس جولائی تک تشدد سے 15,102 اموات ہوئی۔ ایک اندازے کے مطابق 1,30,000 افراد کو رواں برس اگست تک یہاں زبردستی قید میں رکھا گیا۔ دہائیوں تک شام کی سابقہ حکومت مخالف آوازوں کو دبانے کے لیے تشدد اور جبری گمشدگیوں کا سہارا لیتی آئی ہے۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ملک کی انٹیلیجنس ایجنسیز احتساب سے بالا تر ہیں جس کے پیچھے صرف اور صرف بشار الاسد کا ہاتھ تھا۔ شام کے سیکیورٹی ہیڈ کوارٹر سے چند سو میٹر کے فاصلے پر جنرل انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ ہے جو شام کے لیے جاسوسی کرنے والی ایجنسیوں کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے۔ اسد حکومت کے مخالفین یہ الزام عائد کرتے ہیں کہ یہ ان تنظیموں میں سے ایک ہے جو شام کے عام شہریوں سے متعلق تمام تر تفصیلات اور سرگرمیوں کی جاسوسی کرتی تھی۔ اس کے اندر ایک کمپیوٹر سرور روم بھی ملا ہے جس کی دیواریں سفید ہیں اور بلیک ڈیٹا سٹوریج بھی یہاں جگہ جگہ رکھی گئی ہے۔ دمشق کے زیادہ تر حصے میں بجلی منقطع کی گئی مگر ایسا لگتا ہے کہ یہ جگہ بہت ہی خاص ہے کیونکہ یہاں کے لیے بجلی کی ترسیل کا ایک علیحدہ نظام موجود ہے۔ ڈیجیٹل سسٹم کے باوجود یہاں پیپر ریکارڈ بھی بہت زیادہ تعداد میں رکھا گیا ہے جو ابھی بھی محفوظ حالت میں موجود ہے۔ یہاں جگہ جگہ نوٹ بکس اور ریکارڈز موجود ہیں جبکہ دیواروں کے ساتھ لوہے کی ٹوٹی پھوٹی الماریاں فائلوں سے بھری ہوئی پڑی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جو لوگ یہاں پر مامور تھے انہیں یہاں سے نکلنے سے قبل وقت ہی نہیں مل سکا کہ وہ اس ریکارڈ کو ضائع کر سکے ورنہ وہ یہ ریکارڈ ضرور ضائع کر دیتے۔ یہ ریکارڈ کئی برسوں پر محیط ہے اور اس میں سے کچھ بھی تباہ یا ضائع نہیں کیا گیا ہے۔ یہاں کچھ ایسے ڈبے بھی موجود ہیں جن میں کارتوس رکھے گئے ہیں۔
دوسرے حصے میں مارٹر اور بارودی سرنگوں سمیت دیگر ہتھیار بھی موجود ہیں۔ دراصل اسد حکومت کے دنوں میں روس کے تعاون سے تمام سرکاری اداروں کو ہیڈ کوارٹر میں بدل دیا گیا تھا اور ان بارودی مواد کا یہاں ہونے کا مقصد یہ تھا کہ شامی شہریوں کے خلاف بروقت کارروائی کی جا سکے اور انہیں دباؤ میں رکھا جا سکے۔ جنرل انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ میں موجود یہ تمام دستاویزات اور کمپیوٹر ریکارڈ ان لوگوں تک پہنچنے میں مدد دے سکتا ہے جو تشدد اور ظلم و بربریت میں ملوث رہے۔ تحریر الشام کے رہنما ابو محمد جولانی نے اپنے ایک بیان میں یہ کہا ہے کہ جو بھی گزشتہ دور حکومت میں قیدیوں پر تشدد اور ان کے قتل میں ملوث رہا ہے انہیں باقاعدہ طور پر ڈھونڈا جائے گا اور ان کی معافی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ ٹیلی گرام پر ایک اور پیغام میں انہوں نے کہا کہ ہم شام میں ان کا تعاقب کریں گے اور ہم دیگر ممالک سے بھی کہیں گے کہ جو یہاں سے فرار ہو کر جا چکے ہیں انہیں ہمارے حوالے کیا جائے تاکہ ہم انصاف کے حصول کو ممکن بنا سکیں، مگر یہاں کے سیکیورٹی نیٹ ورک کے اثرات سرحد کے پار بھی جا سکتے ہیں کیونکہ ہمیں ایسی متعدد فائلیں بھی ملی ہیں جن میں سوڈان، لبنان اور عراق سے متعلق بہت سی معلومات موجود ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر یہ دستاویزات عام کر دی جاتی ہیں اور ان ممالک کے سرکردہ شخصیات کے اسد کے سیکیورٹی سروسز سے رابطوں کو سامنے لایا جاتا ہے تو اس سے پورے خطے میں بونچھال آ سکتا ہے۔ اس ریکارڈ سے اگر بشار الاسد دور کے سیکیورٹی اہلکاروں کی تفصیلات عام کر دی جائیں تو پھر انہیں بہت کچھ بھگتنا پڑے گا۔